محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب المرگ آدمی ہو، اس کے پاس کیا دعائیں پڑھنی چاہیے اور کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ صحیح مسلم کے اندر فصل فی تلقین المحتضر جلد نمبر 1 صفحہ 300 پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں کی روایت ہے، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو یعنی قریب المرگ مریضوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر باب القراءۃ عند المیت جلد نمبر 2 صفحہ 445 پر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا یاسین علی موتاکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں یعنی قریب المرگ مریضوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ اسی طرح ابو داؤد باب فی التلقین جلد نمبر 2 صفحہ 444 پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 300 پر، فرماتی ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصرہ فاغمضہ۔ نبی علیہ السلام ابو سلمہ کے پاس آئے تو ان کی نگاہیں پھٹی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو بند کر دیا۔ ان احادیث میں جانکنی میں مبتلا شخص کے کچھ احکامات بتائے گئے ہیں۔ جانکنی کی علامات فقہا نے یہ لکھے ہیں کہ مریض کے پیر ڈھیلے پڑ جائے، کھڑے نہ رہ سکے، ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹی دسنے لگے۔ یہ علامات ظاہر ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ مریض کا موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا متعلقین ان باتوں کا اہتمام کرے اور آگے کچھ مزید تفصیل ذکر کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔